کچھ وہ ہوں گے جو بستر میں سو رہے ہوں گے. کتنی خوش قسمتی کی بات ہے، یہ نصیب کی بات ہے. اللہ کی طرف سے آپ کی منظوری ہو گئی ہے، اس نے آپ کو اپنے گھر میں بلا لیا. اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو، اس سے بڑا اللہ رب العالمین کا کرم کیا ہو کہ اس نے اپنے ذکر سننے کے لیے آپ کو چن لیا. استاد مولانا عمران علوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی یہ محنتیں ہیں، آپ کو دین کی طرف راغب کرتے رہتے ہیں. اللہ انہیں سلامت رکھے. عزیز دوستو، کیونکہ رات بخشش کی ہے، رات رحمت کی ہے، رات توبہ کی ہے، اس حوالے سے میری گفتگو کا عنوان اور موضوع ہے آج ہمیں خود اپنے آپ کا احساس کرنا، خود اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ ہم آئے کس لیے تھے اور جا کس طرف رہے ہیں. ہم پٹری سے ہٹ گئے، آج ہم نے خود اپنا محاسبہ کرنا ہے. قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو مختلف انداز سے سمجھایا. آپ اس کو یوں سمجھیے جیسے ایک نافرمان بچے کو اس کا باپ اور اس کی ماں سمجھاتے ہیں. کبھی اس کو پیار، محبت، کسی شے کا لالچ دے کر ماں باپ سمجھاتے ہیں، بیٹا اگر کہنا مانے گا تو میں یہ چیز بھی تمہیں دوں گی، تمہارے لیے یہ بھی ہوگا. کبھی ماں ڈانٹ کے سمجھاتی ہے، اگر کہنا نہ مانا تیری ٹانگیں توڑ دوں گی، تجھے تھپڑ مار دوں گی. باپ کہتا ہے تجھے جیب خرچ نہیں دوں گا. کبھی جناب اس سے ناراض ہو کر سمجھاتا ہے. کبھی ماں اپنے احسان جتا کر وہ اپنے بچوں کو سمجھاتی ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں کس طرح پالا، بڑا کیا. تمہارے لیے بخار تمہیں آتا تھا، راتوں کو میں نہیں سوتی تھی. باپ کہتا ہے تیرے لیے گرمی سردی کو میں نے برداشت کیا، آور ٹائم لگائے، میرے بچہ اچھی عید گزارے، اچھے کپڑے پہنے، اچھی شادی گزارے. میں نے کتنی مشقت برداشت کی، تو میرے احسان بھول گیا. یہ ماں باپ سمجھاتے ہیں بچے کو. اللہ پاک نے قرآن پاک میں اپنے بندے کو اسی طرح سمجھایا. کبھی جنت کا تذکرہ کر کے، کبھی حوروں کا تذکرہ کر کے، کبھی میوے، پھل، فروٹ، نہریں، ان کا تذکرہ کر کے. اے میرے بندے، اگر میرا کہنا مانے گا، میرے نبی کی شریعت پر چلے گا، جنت بھی تیری، حوریں بھی تیری، باغات بھی تیرے، چشمے بھی تیرے. کبھی اللہ پاک نے ڈرا کے سمجھایا، اگر کہنا نہ مانا دیکھ کھولتا ہوا پانی تیرے لیے ہے، دیکھ شدت کی آگ تیرے لیے ہے، بچھو تیرے لیے ہے، قبر کا عذاب تیرے لیے ہے. یہ اللہ ڈانٹ کے سمجھا رہا ہے. کبھی اللہ پاک بندے کو احسان اپنے یاد کروا کے سمجھاتا ہے. دیکھ آسمان کو کیسے بنایا، ہم نے کتنا خوبصورت مزین کر دیا، کیسے سورج چاند لگا دیے، کیسے ستارے لگا دیے. اور یہ پتہ ہے کیوں لگائے؟ سخر لکم، تمہارے لیے مسخر کر دیا. یہ تمہاری نوکریاں کر رہے ہیں. چاند کو روشنی دینے میں چاند کا کوئی فائدہ نہیں، تمہارا فائدہ ہے. جانور دیکھو تمہارے لیے پیدا کر دیے،
دیے، احسان جتا رہا ہے اللہ پاک۔ جانور تمہارے لیے پیدا کر دیے، ان کا دودھ تو دیکھو، غور تو کرو، ایک طرف گوبر ایک طرف خون، درمیان سے خالص دودھ۔ بندہ گھاس سے ہے لیکن گھاس کا ذائقہ بتاؤ دودھ میں آ رہا ہے؟ خون کا ذائقہ رنگت آ رہی ہے؟ گوبر کا ذائقہ رنگت آ رہی ہے؟ یہ تم اپنے رب کی مہربانی نہیں مانتے، احسان نہیں مانتے؟ یہ جانور تمہاری بار برداری کا کام بھی دیتے ہیں، ان کی کھالوں کو بھی تم بہترین طریقے سے اپنے کاموں میں لاتے ہو۔ اللہ احسان جتا کے سمجھا۔ کبھی اللہ پاک شجر، درخت، بیل بوٹوں کا تذکرہ کرتا ہے، دیکھو تو صحیح، پانی ایک طرح کا ہے لیکن درخت جو اس سے سیراب ہو رہے ہیں وہ مختلف قسم کے پھل دے رہے ہیں، کسی کا ذائقہ میٹھا، کسی کا کھٹا، کسی کا میٹھا کھٹا مکس، کسی کی رنگت جدا جدا، انار کوئی میٹھا، انار کوئی کھٹا۔ یہ اللہ ہی ہے جو تمہیں اتنے پیارے پیارے رزق اور اتنی نعمتیں عطا کرتا ہے۔ اللہ 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 پاک بندے کو اس کے وجود کے اندر جو رب کی کاریگری ہے، جو رب العالمین کے انعامات احسانات ہیں، جو رب نے اس کو ترتیب دے کر بنایا ہے، اللہ نے بار بار اس کا تذکرہ کر کے انسان کو ہوش دلایا ہے۔ انسان تو کدھر جا رہا ہے؟ اللہ تو تھا کیا، تو بنا کیا؟ اللہ جب ماں باپ سمجھا دے نا، انسان اولاد پھر بھی نہ سمجھے، ڈیچ بن کے پھرتی رہے، ضدی بن جائے، ماں باپ تنگ آ کر ماں باپ اس کو بد دعا دیتے ہیں، تو برباد ہو جائے، تیرا ککھ نہ رہے، تجھے کبھی خوشیاں نہ ملے، تو روتا ہی رہے، تجھے سکون نہ ملے، جا تیرا میرا کوئی تعلق رشتہ نہیں، پھر ماں باپ یوں بد دعا دیتے۔ اللہ پاک نے بھی اس ناشکر انسان کو اتنے سمجھانے کے باوجود جو رب کی طرف رجوع نہیں کرتا، اللہ پاک نے اس ناشکر انسان کو بھی دعائے جلال دی ہے، دعائے ضرر دی ہے، اس کو بھی جھنجھوڑا ہے۔ اللہ وہ دعائے جلال کس انداز میں دی، آؤ سنو ذرا، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لی۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے قتل الانسان ما اکفرہ، مر جائے انسان، قتل قتل کے معنی میں قتل ہو جائے، مر جائے، برباد ہو جائے انسان، ٹوٹ پینے انسان، مر جانے انسان، ما اکفرہ کتنا ناشکرا ہے، قتل الانسان برباد ہو جائے تو اے انسان کتنا تو ناشکرا ہے۔ اللہ من اجی شیء خلق، آج تجھے دولت کا گھمنڈ، آج تجھے شہرت کی اکڑ، آج تجھے اپنے لاؤ لشکر کا غلبے کا تکبر ہے، مجھ جیسا کوئی نہیں ہے، میرے بڑے لمبے ہاتھ ہیں، میرے بڑے تعلق ہیں، مجھے کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ اے انسان تو بڑا کر گیا ہے، من ای شیء خلق، غور تو کر، دیکھ تو صحیح کس شے کے ساتھ اللہ نے تجھے بنایا تھا۔ اپنی اصل کو بھول گیا ہے، تھا تو ایک ناپاک قطرہ، جسم سے نکلے جسم ناپاک، بندہ قرآن نہیں پڑھ سکتا، مسجد میں نہیں آ سکتا، بدن پہ لگ جائے بدن ناپاک، کپڑے پہ لگ جائے کپڑے ناپاک، تھا تو
ناپاک نطفہ آج اکڑ گیا. من ای شیء خلقہ، دیکھتا نہیں ہے تو کس شے سے اللہ نے تجھے بنایا. خلقہ فقدر، من نطفہ، نطفے سے بنایا. خلقہ فقدر، بنایا پس ٹھیک ٹھیک تجھے ترتیب دیا. ترتیب رب کی دیکھو کتنی پیاری ترتیب ہے کوئی ایسا انجینئر؟ اس ایک نطفے کو کس طرح باپ کی پشت سے نکالا، پھر ماں کے رحم میں منتقل فرمایا. 40 دن اس نطفے کے اوپر پیریڈ گزرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے مناظر، قدرت کے مظاہر اس کو پیش آئے. 40 دن کے بعد وہ جمع ہوا خون کا لوتھڑا بن گیا. مزید 40 دن گزرے، اللہ رب العالمین نے اس گوشت کے لوتھڑے کو، خون کے لوتھڑے کو ایک بوٹی بنا دیا. 80 دن ہو گئے. اللہ اللہ، پھر اور 40 دن کا پیریڈ گزرا. 120 دن، یعنی کہ 4 مہینے پورے ہوئے. اللہ نے اس ایک بوٹی کو اللہ نے وجود دیا، ہڈیاں بھی دی، رگیں بھی دی. اللہ نے آنکھیں بھی دی، کان بھی دیے، دماغ بھی دیا، ہاتھ بھی دیے، پاؤں بھی دیے، جگر بھی دیا، دل بھی دیا، گردے بھی بنائے. اللہ نے آنتیں بھی بنائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب ہماری پسلیوں کو بنایا، اوپر چمڑا لگایا. ظاہری باطنی تمام اجزاء کو اللہ نے 4 مہینے میں کس طرح ترتیب دیا. یہ اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے، بندے کو اپنی طرف راغب کرتا ہے. دیکھ تو صحیح، بھول گیا تو اپنی اصل. اللہ اللہ، پھر کس طرح ماں نے تجھے اتنا عرصہ اٹھایا. تیری ماں کے دل میں کس نے تیرا پیار ڈالا. تو جب پیدا ہوا ولادت میں لتھڑا ہوا تھا. تیری ماں نے، تیرے باپ نے بڑی محبت سے تجھے نہلایا. تیری ولادت الٹی تھی یا پیشاب پخانا تھا. آج بندہ اپنے پیشاب پخانے سے بھی گھن کرتا ہے. تو چھوٹا تھا، خود نہیں دھو سکتا تھا. یہ کتنی خوشی سے تیری ماں تیری ولادت کو دھو رہی ہے، تیرا باپ تیری ولادت کو دھو رہا ہے. ارے یہ کس نے محبت ڈالی تھی؟ یہ میں ہی تھا جس نے تیرے ماں باپ کے دل میں تیری محبت کو ڈالا تھا. کون دھوتا ہے آج کسی کی ولادت؟ آج تو اپنی ولادت سے گھن کرتا ہے. اللہ اللہ، تو چھوٹا تھا، تیرے دانت نہیں تھے، کھاتا کیسے؟ تیرا معدہ جناب موافق نہ تھا کہ اور غذائیں کھاتا. تو بعد میں دنیا پر آیا. جیسے ہی تیرا وجود دنیا پر آیا، اللہ نے تیری غذا کا انتظام تیری ماں کی چھاتیوں میں پہلے فرما دیا. تجھے دودھ پینے کا سلیقہ بھی بتا دیا. تیرے دانت نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے تجھے دودھ سے غذا عطا فرمائی. کس طرح فقدر، کس طرح وہ ترتیب دے گا. اللہ اللہ، تو چھوٹا تھا، چل نہیں سکتا تھا. ماں باپ تجھے چلنا سکھاتے ہیں. تیرے دانت آ گئے، تو اور غذائیں کھانے لگ گیا. ماں باپ تیرے لیے مشقتیں اٹھا رہے ہیں، تجھے پڑھا رہے ہیں، تجھے ہنر سکھا رہے ہیں. تو بڑا ہوتا گیا، بڑا ہوتا گیا، جوان ہو گیا، تیری شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، کاروبار مل گیا، نوکری مل گئی، پیسہ مل گیا. اللہ ہی تھا جس نے تیرے اندر یہ طاقت رکھی تھی، جس نے تیرے دماغ میں یہ سوچ رکھی تھی. اگر وہ نہ چاہتا تو لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی پڑھ نہ سکتا. اگر وہ نہ چاہتا تو لاکھ کوششوں کے بعد ہنر نہ سیکھ سکتا.
تیرے وجود میں طاقت کس نے دی تھی؟ اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی۔ بھول گیا؟ تو بڑا ہوا، اولاد ہو گئی، اولاد جیسی نعمت تجھے مل گئی، اب تو 2 نمبریاں کرنے لگا، اب تجھے نماز کا وقت بھی نہیں ملتا، اب تجھے اچھی محفل میں بیٹھنے کا وقت بھی نہیں ملتا، یاروں میں بیٹھا ہے، ہوٹلوں پر بیٹھا ہے، 5 گھنٹے بیت جائے تجھے کوئی پرواہ نہیں، مسجد میں تیرا دم گھٹنے لگ گیا، کاروبار میں 2 نمبریاں مارنے لگ گیا۔ اللہ نے، اس کے نبی نے جس طریقے سے منع کیا تھا تو اس طریقے سے مال بنانے لگ گیا، سود بھی تو نے کھایا، رشوت بھی تو نے لی، حرام خوری بھی تو نے کی، بد نگاہی بھی تو نے کی، لوگوں کی زمینوں پر قبضے بھی تو نے کیے، لوگوں کے حق بھی تو نے مارے، اپنے رب کے احسانات کو بھولا بیٹھا۔ اللہ، تجھے ذرا بھی خیال نہ آیا؟ ڈاکوؤں سے، بدماشوں سے تیری یاری ہے، اللہ والوں اور علماء کے پاس بیٹھنے کی تیرے اندر فرصت نہیں، وقت گزرتا رہا، جوانی کے جوش میں تو حیوان بنا رہا۔ اللہ، اب بڑھاپا آیا، گردن جھک گئی، بال سفید ہو گئے، اب تو سردی گرمی برداشت نہیں کر سکتا، اب تو بڑا پریشان ہے، کوئی زیادہ تو جناب تلی ہوئی چیز کھائے، کوئی مرچ مسالہ کھائے، تجھے کھانسی آنے لگ جاتی ہے، تو دمے کا مریض ہو گیا۔ اللہ، اب تیرے لیے الگ کمرہ کر دیا گیا، تیری بہو اپنے بچوں کو، تیرے پوتوں کو، تیرے خون کو تیرے کمرے میں بھی نہیں آنے دیتی، بیماری لگ جائے گی، جراثیم ہو جائیں گے، میرے بچوں کو دمہ ہو جائے گا۔ اب تو بار بار بچوں والا تیرا ذہن ہو گیا، ایک بات کو اگر تو 3 بار پوچھے تو تیرے بچے تجھ سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ تو جن بچوں کے لیے حلال حرام کو بھول گیا، جن بچوں کے لیے دولت کو بنانے کے لیے تو اللہ کے احکام بھولا بیٹھا، رشوت بھی لی، سود بھی کھایا، قبضے بھی کیے، حرام کا لقمہ خود بھی کھایا، اولاد کو بھی کھلایا، آج وہی اولاد تجھے اپنے کمرے میں برداشت نہیں کرتی، تو تھوکتا ہے تو تیری تھوک سے نفرت، تو کھانستا ہے تو تیری کھانسی سے نفرت۔ ارے اس رب سے بے وفائیاں کی اور جن سے تو نے وفا کی بظاہر، انہوں نے تجھ سے منہ موڑا، اب تو بستر مرگ پہ ہے، تیرا عہدہ بھی ختم، اب یار بھی ملنے نہیں آتے، اب تو بستر مرگ پر ہے، اب تو موت مانگ رہا ہے، سوچ رہا ہے کاش میں مر جاؤں۔ گھر والوں کے لیے بوجھ ہوں، اگر ہم بدلہ لینا چاہتے، ہم تیری جیسے تو نے بے وفائی کی تھی، تیری بے وفائی کی سزا تجھے دینا چاہتے، ہم تجھے موت نہ دیتے، تجھے اسی طرح تڑپتا چھوڑ دیتے، تو دنیا کے لیے عبرت بن جاتا، بستر کے اوپر تڑپتا رہتا، گھر والے تجھے زندہ درگور کر دیتے، گھر والے تجھے اٹھا کر کسی اولڈ ہاؤس میں پھینکاتے، لیکن یہ دیکھ ہم نے پیدا کیا تھا، ہماری مہربانیاں بھی دیکھ، ثم اماتہ فاقبرہ، پھر تجھے موت بھی دی، یہ موت بھی ہماری نعمت ہے۔ حضور نے فرمایا تحفۃ المؤمن الموت، مومن کا تحفہ موت ہے۔ اللہ، ہم نے تجھے موت دی،
فَأَقْبَرَ موت دینے کے بعد قبر بھی دی، قبر میں سلانے کا لٹانے کا حکم بھی دیا۔ اگر ہم بدلہ لینا چاہتے، ہم کہتے اللہ تعالیٰ قادر ہے، اس نے چوروں کی سزا مقرر کی ہے، اس نے زانیوں کی مقرر کی ہے، اس نے جناب جو بہتان باندھے اس کی سزا بھی مقرر کی ہے، قرآن پاک میں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا فرما دیتا جو بے نمازی کی میت ہے اس کو دفن نہیں کرنا، اس کو جناب گند کے ڈھیر پہ ڈال دو۔ جو زانی کی میت ہے اس کو دفن نہیں کرنا بلکہ اس کو درخت سے الٹا لٹکا